آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے پریزاد۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو کہ اپنے پیدائش پر کالا رنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ہنسی کا باعث بن رہا تھا۔ محلے کی ساری عورتوں نے تو اس کو پیدا ہوتے ہی دیکھتے بہت زیادہ ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ ہمسائیوں کو بھی بہت زیادہ اس کو دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی کہ آخرکار اس قسم کا لڑکا دنیا میں کیسے منہ دکھائے گا، حتیٰ کہ رنگ تو خدا کی دین ہوتی ہے، ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ جبکہ اس کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو گئی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پریزاد رکھا۔ عورتوں کو تو اس کو سن کر ہی بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی کہ اس کا رنگ روپ تو دیکھو، اس کی شکل تو دیکھو، اور نام چلا ہے پریزاد۔ لیکن پریزاد کے والد کو بھی اس بات پر بہت زیادہ اعتراضات تھے کہ آخرکار اس کی ماں نے اس کا نام پریزاد کیوں رکھا، کیونکہ اس کا باپ تو بیچارہ ایک مزدور تھا، اور اپنے بیٹے کا اتنا مشکل نام سن کر تو اس کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اور دوسری ٹیچرز بھی اس کے بڑے ہونے پر یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بہت زیادہ حساس لڑکا ہے۔ اس کی والدہ کو تو اس کے پر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، لیکن یہ خوشی ادھوری رہ گئی جب وہ دونوں دنیا سے رخصت کر گئے۔ اب تو پریزاد کے لیے صرف دنیا میں اپنے بھائی اور اپنی بہن کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بھابھیوں نے تو آ کر اس کو بھی بہت زیادہ کمائی کے تانے دینے شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے پڑھائی کے دوران ہی ٹیوشن سٹارٹ کر دی۔ اور اس کی شرافت کا ثبوت تو یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے رنگ و روپ کی وجہ سے کوئی لڑکی تو تمہیں آنکھ بھر کے کیا تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے، جبکہ خود تو یہ لڑکے بہت زیادہ آوارہ اوباش تھے اور ہر وقت لڑکیوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ محلے کی ایک لڑکی ناہید، جس کا چہرہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے والد مرزا صاحب کے ساتھ نقاب میں ہی باہر نکلا کرتی تھی، اس پر بھی بہت سارے لڑکے عاشق تھے۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے بارے میں تو پریزاد کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی بھابھی سے ناہید کی والدہ نے ٹیوشن کی بات کر کے پریزاد کی وہاں پر ٹیوشن رکھوا دی تھی، اور ابھی تک اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کر اس لڑکی کی وجہ سے وہ کتنی مصیبت میں آئے گا، کیونکہ ناہید تو اس سے اردو کی ٹیوشن لے رہی تھی، اور اسی دوران نوٹس کے دوران اس کی رائٹنگ بھی اس کے رجسٹر پر آ رہی تھی۔ لیکن اسی دوران اس کے ایک دوست نے اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ ناہید سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کو ایک لو لیٹر دے دو۔ لو لیٹر جو اس کے گھر پر وہ ڈالنے گیا تو اس وقت ناہید نے شور مچا دیا، لیکن اسی حدرم بدرم میں لیٹر اس کے ہاتھ سے گر گیا، جسے ناہید کے والد نے چھت سے تلاش کر لیا، اور رائٹنگ دیکھتے ہی وہ پہچان گئے کہ یہ پریزاد کی رائٹنگ ہے۔ اور پھر جو طوفان اور واویلا انہوں نے مچایا وہ تو دیکھنے والا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو پڑھانے کے بہانے ان کی بیٹی کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ پریزاد کی اس حرکت کے اوپر تو ناہید اور اس کی والدہ کو بھی بہت زیادہ افسوس ہے، اور وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہی۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ناہید کے والد تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا اتنا زیادہ جینا حرام کرنے والے ہیں کہ مجبوراً اس کو اپنا شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہانیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جسے دیکھ کر آپ بہت زیادہ محظوظ ہوں گے، کیونکہ پریزاد جہاں بھی جاتا چلا جائے گا وہاں ایک نئی کہانی کھل کر سامنے آئے گی، اور اپنی آئیڈینٹی کو اس نے کسی کو بھی ریویل نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی شاعری اور اس کی ساری چیزیں بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر لیں گی۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، اس ڈرامے کے نیکسٹ ریویوز میں پھر ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔